قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے. اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ. خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہوں کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات ہے یقین کی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفع کر، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح ہم اس مصیبت پر قابو پائیں.